अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुकूमती सरपरस्ती में 6 जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले के बाद कुछ लोग शायद ये महसूस कर रहे हैं कि ये मामला झाग की तरह बैठ गया है, ये मामला फाइलों की नजर हो जाएगा, ये मामला दब जाएगा। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है जितना मालूम पड़ रहा है। अभी कुछ और होना है, अभी कुछ वक्त बाकी है। अभी जो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गया है, उनको नवाजा भी जाएगा। उनको किस अंदाज में, किस कैपेसिटी में नवाजा जाएगा, ये मामला भी आपके सामने रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ खास लोगों को अहम ओहदों पर तैनात किया जा रहा है। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर होने जा रहे हैं। ऑल्दो अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज साहब, जो चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके मुतालिक मैंने खबर पहले भी आपके साथ शेयर की थी कि ये लाहौर की कोर को कमांड भी करते रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे। इसके साथ ही कुछ अहम एक्सटेंशंस, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी पाइपलाइन में है। मैं जरा सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता 2 रोज में जो कुछ हुआ है, अब वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से हुई, लेकिन जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि एक मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DGISI जनरल नदीम अंजुम से हुई, लेकिन ये मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी। यानी इस मुलाकात को मंजर आम पर नहीं लाया गया और जाहिर है इस तरह की मुलाकातें पब्लिक नहीं की जाती हैं। ये बंद कमरा सेशंस या इन कैमरा सेशंस होते हैं। इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात के लिए गए। अब गुज़श्ता रोज आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात की और कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात का मुतालबा किया था। यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की दरखास्त पर शहबाज शरीफ साहब मुलाकात के लिए गए थे। हालांकि हमारे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि दिस इज द अदर वे अराउंड, यानी इस मुलाकात की दरखास्त खुद वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने की थी कि शहबाज शरीफ साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और उस मुलाकात के अंदर अटॉर्नी जनरल और मैं भी मौजूद हूँगा। उसके बाद ये मुलाकात प्लान हुई, लेकिन वजीर कानून जो कह रहे हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स है, बिल्कुल इसके उलट है। ये जो खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखा गया, ये खत 25 मार्च को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को लिखा जाता है। 26 मार्च को ये खत मंजर आम पर आ जाता है। सबसे पहले तो ये तयन करने की भी जरूरत है कि ये खत लीक किसने किया, ये खत मीडिया में आउट कैसे हुआ, क्योंकि आज से पहले यानी 12 फरवरी को एक खत लिखा गया था, वो खत तो आउट नहीं हुआ था और उससे पहले भी चीफ जस्टिस आमिर फारूक जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, उनके साथ जो कॉन्वर्सेशन है या बाकायदा राब्ता है इन जजेस का, और ये बताया गया, नोटिस में लाया गया कि उनको कौन धमका रहा है और उनको कैसे हरासा किया जा रहा है, किस किस के साथ क्या हो रहा है, तो वो मामला तो बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आ सके। ये मामला एकदम से अचानक से मंजर आम पर आ गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को लिखा गया खत। जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खत लीक किया गया, यानी वहां से किसी ने इस खत को लीक किया है और फिर ये खत मीडिया के पास आया और फिर मीडिया में एक खबर बन के चल गया। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से अब ये इत्तला मुतजाद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को बुलाया गया और उनको घर पर बुला के सुना गया। जरा ये जरूर बता रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के घर पर एक मुलाकात जरूर हुई है और उस मुलाकात के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जरूर मौजूद थे और फिर वही मुलाकात है रिपोर्टेडली जिसके अंदर मिसेस सेरीना ईसा भी मौजूद थी। अब जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया, जाहिर है प्रेशर था, फुल कोर्ट इजलास बुलाने का, फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया। इस इजलास के पहले रोज ही हंगामा आराई हुई, यानी खासी तल्ख कलामी हुई और ये तल्ख कलामी हुई इस अंदाज में कि वाकिफाने हाल ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ये नहीं चाहते थे कि हुकूमती सरबराही में कोई कमीशन बने।
وہ چاہتے تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے پر سو موٹو لیں. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل تک تو یہ معاملہ نہیں گیا اور پھر ظاہر ہے آرٹیکل 209 کی بات ہوتی رہی کہ وہ مجاز فورم نہیں ہے. لیکن جس دن فل کورٹ کا اجلاس ہوا اس دن رپورٹڈلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج نے یہ کہا اس فل کورٹ میٹنگ کے اندر کہ دیز 6 ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ آر ہیروز، یہ ہمارے ہیرو ہیں. جیسے ہی یہ جملہ ادا کیا گیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا فار گاڈ سیک دے آر ناٹ آر ہیروز، یہ ہمارے ہیروز نہیں ہو سکتے، خدا کا واسطہ ایسی بات مت کریں. بس یہ ہونا تھا کہ اس کے بعد خاصی گرما گرمی ہوئی، ایکسچینج آف ورڈز ہوا اور اسی پوائنٹ پر یعنی لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. اجلاس ختم ہو گیا، برخاست ہو گیا. اور یہاں پر اس اجلاس میں 4 ججز ایسے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حق میں، اس لکھے گئے خط کے حق میں بول رہے تھے، بلکہ چیف جو اور دوسری طرف جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے حمایتی ہیں، یعنی ان کی طرف کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ تاثر تو ہے، یہ ہم خیال بینچز اور ہم خیال ججز والا تاثر تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے. انہوں نے کھل کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپورٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ خط نہیں لکھا جانا چاہیے تھا، اس خط کو لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، یہ خط جس انداز میں لکھا گیا ہے یہ ججز پھنس جائیں گے. اس کے بعد جو اکثریت ہے، ذرا یہ بتا رہے ہیں اگلے دن بھی یہ اجلاس جب جاری رہا اس سے پہلے یہ رائے لے لی گئی اور پھر کانفیڈنٹ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے اور اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے. اب تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کوئی مجاز فورم نہیں ہے، تحقیقات حکومت کرا سکتی ہے، اس لیے حکومت پہ ڈالا جائے اور اپنا دامن چھڑایا جائے. اس انداز میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یقین دہانی کرانے کے بعد کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ملوث ہیں یہ کر رہی ہیں تو یہ بالکل جسٹیفائڈ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکومت سے یہ رابطہ ہوا، وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کی وساطت سے رابطہ ہوا. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوگی، کیونکہ یہ ملاقات پرائم منسٹر سے ملاقات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست نہیں کی تھی، بلکہ یہ تجویز اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جب شہباز شریف صاحب کے پاس لے کر گئے، یہی تجویز انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے رکھی کہ شہباز شریف صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل بسم اللہ، آئیے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات ہوئی اور الٹیمیٹلی اس ملاقات میں ایک کنسنسس طے پایا کہ حکومت ایک انکوائری کمیشن بنائے گی اور یہ کمیشن کسی ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہوگا. اب ہمارے ہاں ایک سلینگ ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے ٹرک کی بتی. اب ٹرک کی بتی ضرور ہے، یعنی فار دا ٹائم بینگ اس سارے معاملے پر مٹی پاؤ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو لٹکانے کی کوشش کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جتنا آپ ٹائم بائنگ کرتے ہیں، وقت پہ چھوڑتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نروز آپ کے ایزی ہوتے ہیں. اعصاب کی جو جنگ ہے، جو کھچاؤ پیدا ہوا ہے، وہ کچھ آسانی سے وہ بیٹھنا شروع کرے گا. یہ جو گرد اٹھ رہی ہے یہ بیٹھے گی، سیٹل ڈاؤن ہوگی تو معاملات آسان ہو جائیں گے. اب یہ جو کمیشن بنے گا ہمارے ملک میں حمود الرحمان کمیشن سے لے کے میمو گیٹ، ڈان لیک، ایبٹ آباد کمیشن، مسنگ پرسنز کمیشن، حتیٰ کہ فیض آباد دھرنا کمیشن، آڈیو لیکس کمیشن، کبھی کوئی بھی کمیشن منطقی انجام کو نہیں پہنچ پایا اور نہ ہی کسی کمیشن کی کوئی کارروائی کنکلوسیو ہو سکی. حتیٰ کہ جسٹس شوکت صدیقی کے معاملے کے اوپر بھی کوئی کنکلوسیو کارروائی نہیں ہو سکی. اب اس کا مقدر کیا ہوگا یہ میں آپ سب جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ججز خود اس کمیشن کے سامنے یا تو پیش ہونے سے انکار کر دیں، اگر ہو بھی تو یہ کارروائی اتنی لمبی چلے کہ ججز ریٹائر ہو جائے. اس کے بعد ظاہر ہے جب کوئی سامنے چیز آئے گی بھی تو جن انٹیلیجنس اہلکاروں کا نام لیا جائے گا ہو سکتا ہے وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہوں، ریٹائرڈ لوگ ہوں، چھوٹے لوگ ہوں، ان کی بلی چڑھا دی جائے اور ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بچا لیا جائے. دیٹس ہاؤ اٹ از. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو شروع دن سے ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ اونس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز پہ ہے کہ ان کو پروف کرنا ہے، ان کو ایویڈنسز رکھنے ہیں. ڈیوائس ہے، اگر ہے برآمد ہوئی لے کے آئے. اگر کوئی ویڈیو ہے تو پھر یہ ثابت کریں کہ ویڈیو اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. اگر کسی کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا تو بتائیں کہ ایف آئی آر متعلقہ تھانے میں درج کیوں نہیں ہوئی. اگر کوئی گرنیڈ حملہ ہوا تو بتائیں اس وقت تو ٹرانسفر ہو گئی تھی، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی بنانا شروع کر دی گئی ہیں، نیریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تاثر دیا جا رہا ہے کہ دے آر لائک فش آؤٹ آف واٹر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ خود استعفیٰ دے کے جان بچا کے جان خلاصی کر کے نکل جائے.
لیکن جہاں تک ایکسٹینشنز کا اور پروموشنز کا تعلق ہے تو ہم اپنی اس خبر پہ قائم ہیں کہ اس کا راستہ پارلیمان سے نکالا جائے گا اور پارلیمان میں کوئی ایسی امینڈمنٹ لائی جائے گی کہ ابھی جو عمر کی حد ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی وہ 62 سال ہے، 62 سال سے اس کو بڑھا دیا جائے اور 3 سال کی کم از کم ایکسٹینشن جو ہے وہ جوڈیشری کے اندر بھی ٹاپ کے جج کے لیے موجود ہو۔ ایسا ایک معاملہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب حکومت جس انداز میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہینڈز ان ہینڈز کام کر رہی ہے اس میں شہباز شریف صاحب کا جو پریشر نروز کے اوپر ہے وہ بھی کچھ ایز آف ہوا ہے، وہ اس انداز میں ہوا ہے کہ ظاہر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز بہت پریشر میں آئی، اسٹیبلشمنٹ بہت پریشر میں آئی اور دریں اثنا شہباز شریف صاحب نے ایک باریک واردات ڈالی اور وہ باریک واردات یہ ہے کہ سی سی آئی جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، یہ مشترکہ مفادات کاؤنسل ہے، اس میں بڑی خوبصورتی سے وزیر خزانہ کو نکال کر اورنگزیب صاحب کو نکال کے اسحاق ڈار صاحب کو ڈال دیا گیا ہے۔ یہ مشترکہ مفادات کاؤنسل انتہائی اہمیت کے حامل ہے جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود ہوتے ہیں۔ یہ رابطہ کاری کا رول پلے کرتی ہے، بہت امپورٹنٹ بڑا کروشل معاملہ ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی بھرپور کوشش کے بعد جب وہ پہلے ای سی سی کے اندر شامل نہیں ہو سکے، سربراہی نہیں مل سکی، تو اب ان کو چپکے سے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں، اور ابھی تک کوئی احتجاج کوئی مزاحمت دوسری طرف سے نہیں ہوئی ہے، جو اس بات کا اندیا دے رہی ہے کہ ایک طرف پریشر ہے اور دوسری طرف اس پریشر کو کیپٹلائز کر کے اپنا کام بھی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔